تو تمامی حضرات تیار ہو جائیں کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے نا، عید کا جیسے ہی چاند نظر آئے فوراً اس عید کی خوشی میں ایک تو خوشی ہوتی ہے کہ بھئی عید کا چاند نظر آ چکا ہے، اتنی خوشی کہ صبح عید ہے، تو اس خوشی میں ایک تو یہ خوشی کہ چاند نظر آ گیا، عید ہونا ہے صبح کو، اور ایک خوشی یہ کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے فوراً ہم کو وظیفہ کرنا ہے آیت الکرسی کا۔ اگر کوئی بھی انسان عید کا چاند نظر آتے ہی میرا یہ بتایا ہوا وظیفہ آیت الکرسی کا، اگر آیت الکرسی شریف کا اگر کوئی بھی انسان یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس دن، اس تاریخ، اس رات کو، اس دن میں یعنی اس شام کو وظیفہ کرنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں جو چاہے گا انشاءاللہ دعا کے ذریعے سے اللہ رب العزت اسے عطا فرما دے گا، کیونکہ یہ وہ مقدس ساعت ہوگی جس میں عید کا چاند نظر آئے گا، اور عید کا چاند نظر ہونے کے ساتھ ساتھ فوراً انشاءاللہ تعالی ہم کو آیت الکرسی کا یہ مقدس وظیفہ کرنا ہوگا، جس کی فضیلت اگر آپ سن لیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ فضیلت بھی بتانے کی کوشش کروں گا اور اس کا وظیفہ بھی مکمل بتانے کی کوشش کروں گا، بس میری یہ بات اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے، عید کے دن اور چاند رات والے دن اور اس سے ایک دن اور بعد، یعنی کہ 3 دن تک اس وظیفے کو کر لینا، کسی مقصد سے اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کے اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے گا۔ شروع سے لے کے آخر تک مکمل آیت الکرسی شریف کی یہ وظیفے کی ویڈیو دیکھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں، تاکہ انشاءاللہ تعالی، کیونکہ وقت اب قریب ہے عید کا، الوداع ہو چکا ہے، الوداع شریف افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک، الوداع اب تو رخصت ہو گیا، پورا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، جب الوداع ہو جاتا ہے تو رمضان شریف کا مہینہ ہی رخصت ہونے لگتا ہے نا، تو بس انشاءاللہ 2 دن کے بعد جیسے ہی چاند نظر آئے عید کا فوراً اس وظیفے کو کریں، آپ بھی کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو کرنے کی تلقین کریں، تاکہ جو بھی پریشانی کسی مقصد کے لیے اگر ہم چاہیں تو کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، اس رمضان کے مہینے کے فیضان سے ہم سبھی کو مستفیض و مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آمین لکھ دیجئے گا، آمین چاہے بول دیجئے گا یا پھر کمنٹ میں لکھ دیجئے گا، ٹھیک ہے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو وظیفے تو آپ نے بہت کرے ہی ہیں پورے رمضان، الحمدللہ رمضان شریف کے مہینے کے اکثر و بیشتر میں نے وظیفے اپنے اسی چینل پہ دیے ہیں، لیکن ایک خاص وظیفہ ہے جو جیسے عید کا چاند نظر آئے انشاءاللہ فوراً آیت الکرسی شریف کا وظیفہ آپ کر لینا، کیونکہ اس کی فضیلت اگر آپ سن لیں گے تعجب کریں گے، اس کی آیت الکرسی کی کتنی بڑی فضیلت اور اس کی پاور کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا آج، ٹھیک ہے، شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں۔ آئیے انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں، بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار مہمان بن کر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن گھنٹے کو آن کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، لیکن لائک کرنا یا مت کرنا، لیکن اس کو شیئر ضرور کرنا تاکہ عید چاند رات کے دن تک میرا یہ ویڈیو تمامی لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگ آیت الکرسی شریف کا وظیفہ کر لیں۔ جو کر لے گا انشاءاللہ سونے پہ سہاگا ہوگا۔ حقیقت یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیا چیز حاصل ہو سکتی ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ جو چاہیں گے اللہ کی بارگاہ سے آپ کو وہ چیز حاصل ہو جائے گی، اللہ آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ آئیے انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو وظیفہ بتاؤں، اس کے بعد آیت الکرسی شریف کی تھوڑی سی میں فضیلت بتاؤں گا۔ وظیفہ یہ ہے جیسے ہی چاند رات عید کا چاند نظر آتا ہے تو تراویح تو نہیں ہونا ہے، عید کا چاند جیسے ہی نظر آئے گا چاہے وہ 29 کا ہو یا پھر 30 کا ہو، جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے یا پھر کہیں سے شہادت ملے تو عشاء کی نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے بھائی، تراویح نہیں ہوں گی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ تراویح چاند نکلتے ہی، چاند دکھتے ہی تراویح ختم، سمجھے، چاند دکھنے کے ساتھ ساتھ تراویح شروع ہوتی ہے اور ادھر جو ہے چاند جیسے ہی دکھے گا تراویح ختم، لیکن عشاء کی نماز ہم کو پڑھنا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں ہم کو جو ہے آیت الکرسی شریف جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ آیت الکرسی ہے،
تو جیسے ہی چاند نظر آ جائے یا پھر کہیں سے شہادت مل جائے کہ عید کا چاند نظر ہو چکا ہے، آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد صبح صادق جب تک فجر کا ٹائم شروع نہ ہو، پوری رات کسی بھی حصے میں اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اپنے ہر اس مقصد کے لیے جو آپ کا مقصد ہو۔ اب طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹائم بتا دیا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کے صبح صادق تک، یعنی جب تک فجر کا وقت شروع نہ ہو، جب تک آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی درود آپ کے یاد ہو۔ اگر کوئی درود یاد نہیں ہے تو اتنا ہی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم 11 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں ہم کو آیت الکرسی جو ہے 140 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 140 مرتبہ، 140 بار ہم کو پڑھنا ہے۔ 140 بار جب ہم آیت الکرسی کو پڑھ لیں گے، پھر ہم کو جو ہے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کی جو حیثیت، جو حسب منشا، جو حسب دستور، آپ جو چاہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ سے آپ مانگیے۔ انشاءاللہ اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کی دعا ختم نہیں ہوگی اور اللہ رب العزت آپ کو آپ کی طلب سے سوا جو بھی آپ چاہتے ہیں آپ کو عطا فرما دے گا، کیونکہ اس کی طاقت بہت ہے، اس کی فضیلت بہت ہے۔ یہ وظیفہ ہو گیا، وظیفہ مکمل۔ اب میں آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں، سمجھاتا چلوں۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ایک صحابی ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کس نے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابو مسعود، یہ بتاؤ قرآن میں سب سے بڑی کون سی آیت ہے اور سب سے زیادہ فضیلت والی ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے آقا نے فرمایا ابو مسعود صحابی سے، اے ابو مسعود یہ بتاؤ قرآن شریف میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے اور سب سے زیادہ فضیلت والی؟ تو ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم۔ پھر فرمایا میرے آقا نے، اے ابو مسعود، قرآن میں کون سی آیت ہے ایسی جو سب سے بڑی ہے اور سب سے زیادہ فضیلت والی ہے؟ تو ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، سب کچھ آپ پر قربان، سرکار آیت الکرسی ہے۔ اتنا سنا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینے پر ہاتھ مارا، صحابی کے، اور سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے ابو مسعود، تم کو علم مبارک ہو، اے ابو مسعود، تم کو علم مبارک ہو، یہ آیت بڑی عظمت و فضیلت والی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سرکار نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھے گا ایک بار، ہر نماز میں فرض کے بعد میں ایک بار اگر کوئی بھی انسان آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ حدیث شریف سے ثابت ہے یہ، ٹھیک ہے؟ ایک بار فرض نماز کے بعد اگر کوئی بھی انسان ایک بار پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ پھر نسائی شریف کی حدیث پاک حضور سرکار نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا ایک بار ہر نماز کے بعد، وہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہے گا، اللہ اس کی پناہ، اللہ جو ہے اس کو اپنے حفظ میں رکھے گا، اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا، جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا، جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا، وہ ہر بلا و آفات سے محفوظ رہے گا۔ بخاری و مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آیت الکرسی پڑھتا رہے گا، اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو شخص آیت الکرسی پڑھتا رہے گا وہ شیطان جن کے مکر و فریب سے محفوظ رہے گا۔ کوئی بھی انسان صحیح، اگر کسی کے گھر میں جادو ہو رہا ہے، کوئی اور چیز ہو رہی ہے، جن ہے، بھوت ہے، اثرات ہے، خبیث ہے، مسان کچھ بھی ہے، اگر گھر سے اس کی صفائی نہیں ہو پا رہی ہے تو اپنے گھر میں کثرت کے ساتھ وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا رہے۔ کوئی بھی انسان اگر اپنے گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ گھر اس کا شیطان جن کے مکر و فریب سے محفوظ رہے گا۔ اکثر بزرگان دین نے فرمایا ہے، جو شخص سوتے وقت 3 بار درود شریف، ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر ہزار باندھ کر انگلی سے اگر سو جائے گا تو وہ گھر چوروں، شیاطین اور جملہ بلیات سے محفوظ رہے گا۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کی کتنی بڑی پاور بتائی ہے۔ تو جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آئے، ایک چاند کی خوشی، عید کی خوشی، دوسری خوشی، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی شامل کر لینا، آیت الکرسی شریف کا آپ وظیفہ کرنا۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم نہ چومے۔ رشید اختر زندہ ہے،
تحصیل بہیڑی گاؤں موی قاضیان ضلع بریلی شریف کا رہنے والا ہوں. مجھ سے آ کر کے مل لیجیے گا. رشید بھائی آپ نے یہ بتایا تھا لیکن ہمارا کچھ نہیں ہوا. عقیدہ مضبوط, ذہن آپ کا بہترین اسی جگہ پر ہونا چاہیے جہاں کے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, محبتوں کے ساتھ اس عمل کو, اس وظیفے کو کریں. آیت الکرسی شریف کی جیسے ہی چاند نظر آئے انشاءاللہ تعالی آپ کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی, مزے میں دو چندہ اضافہ ہوگا. اللہ آپ کو رحمتوں سے نوازے گا, برکتوں سے نوازے گا. اللہ ہم سب کو خوشیوں سے نواز دے, ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے, ہم سب کے کاروبار میں پناہ برکتیں عطا فرما دے, ہم سب کے آس اولاد میں برکتیں عطا فرما دے. ہم میں اگر کوئی لوگ بیمار حال پریشان حال ہے اللہ تو ان کی بیماری کو دور فرما دے. ہم اگر یا اللہ ہم لوگ جو قرضے میں مبتلا ہیں ہمارے, یا اللہ تو ہمیں قرض سے نجات عطا فرما دے. ہم سب کے کاروبار میں پناہ برکتیں عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ تعالی جو میں نے وظیفہ بتایا امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا. ضرور کرنا, زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا, رشید اختر کے لیے دعا کرنا, میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہنا جس طریقے سے کرتے چلے آئے ہیں. زندگی باخیر رہی تو اگلے کسی اور ٹاپک میں اور کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, دعائے خیر میں یاد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا. اللہ حافظ دوستو.